اس وقت شام کی جانب سے 5 راکٹ مارے گئے ہیں اسرائیل کی جانب اور 5 کے 5 مس ہوئے ہیں. اس کو اسرائیل انٹرسپٹ نہیں کر پایا. لیکن خبر یہ بڑی نہیں ہے کہ اسرائیل اس وقت راکٹ جو میزائل فائر ہوئے ہیں یا راکٹ فائر ہوئے ہیں ان کو وہ پکڑ نہیں پایا. جو خبر اسرائیل نے بریک کی ہے خود ان کے میڈیا پر وہ اتنی خوفناک ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ آپ کی اسکرین پر جو اس وقت مناظر چل رہے ہیں یہ اصل میں اسرائیل کا ایک شہر ہے ایلات. بہت ہی خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے. ظاہر سی بات ہے فلسطین ہے ہی بڑا خوبصورت, بڑا چاروں طرف سے اللہ نے خوبصورت لوکیشن جس کو قبضہ کر کے وہاں انہوں نے ایلات بنایا. یہ اصل میں ایسا ایک شہر ہے کہ جہاں پر ڈسکو سے لے کر آپ کو ہر طرح کی فیسلٹی ہے, خوبصورتی ہے, نیچر ہے, آپ کو آرٹیفیشل بیوٹی ملتی ہے اور دنیا بھر سے جو ٹورسٹ ہیں وہ ایلات آتے ہیں. اور ایلات کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے ٹورزم ہب, یعنی جو غیر ملکی سیاح ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں. اسرائیل کو تقریباً آپ سمجھ لیجیے 3 ملین یعنی 30 لاکھ کے قریب یہ جنگ سے پہلے لوگ اسرائیل آئے تھے اور ان کا پلان تھا کہ ہم اس کو 50 لاکھ تک لے کر جائیں گے. لیکن جب جنگ چھڑتی ہے تو معاملہ نہیں ہوتا. خبر اب ذرا سمجھیے کتنی بڑی ہے ایلات کے اندر کیا ہونے والا تھا. اصل میں 2 دن پہلے حوثیوں نے یمن سے ایک میزائل فائر کیا اور اس میزائل کو امریکہ نے جو مڈل ایسٹ کے اندر انٹرسپٹ کیا. وہ میزائل کہاں جا رہا تھا, وہ سیدھا ایلات جا رہا تھا اور اسی جگہ پر جا رہا تھا ایلات جو ٹورزم ہب ہے. اب یہ جگہ کون سی ہے؟ اصل میں یہ جو جگہ ہے اسرائیل پورے کے اندر تقریباً 3 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں ان کو اپنے گھر خالی کروا لیے گئے ہیں. بارڈر کے قریب رہنے والے جہاں ہیں تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن سے گھر خالی کروا لیے گئے ہیں اور یا ان سے علاقے خالی کروا لیے گئے, بلڈنگز خالی کروا لیے گئے اور ان کو یہاں پر بھیج دیا گیا. اب یہ جو ایلات جگہ ہے یہ آلریڈی یہاں پر جو ہوٹلز ہیں اور یہ تمام چیزیں وہ اوور بک ہو چکی ہیں, یعنی 0% کیپیسٹی. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا لوگوں سے بھر گیا ہے. وہاں پر لوگ آئے ہیں اور حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. آپ امیجن کر لیں کہ 3 لاکھ کے قریب لوگ وہاں پر آ کر آباد ہوئے. اب ہوا کیا, یہ جو حوثیوں کا میزائل آیا تھا جو یمن سے اصل میں فائر کیا گیا اس کے بارے میں اسرائیل نے کہا چند سیکنڈز اوپر نیچے ہیں کہ یہ میزائل اگر اوپر نیچے یعنی امریکہ اس کو ٹائملی اگر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا اور اس کو مس کر دیا جاتا, جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ مس کر دیا جاتا تو یہ جو میزائل لانچ کیے تھے ایک نہیں تھا, یہ کئی میزائل لانچ کیے گئے تھے اور اس کا جو وزن تھا وہ 1.6 ٹن تھا. 4 میزائل تھے اور ہر کسی کا جو وزن تھا وہ تقریباً 410 کلو تھا. اس نے کہا کہ اب یہ جو اس کی جو ڈائریکشن تھی وہ ایلات کے جو ہوٹلز تھے جہاں پر ہم نے اسرائیلیوں کو لا کر آباد کیا ہوا تھا اور وہاں پر رکھا وہاں لوگ آئے اور دنیا بھر سے بھی آئے ہوئے لوگ ہیں, وہ وہاں پر جا کر پوری طرح یہ میزائل ہٹ کر رہے تھے. اس نے کہا کہ اصل میں اتنی خطرناک صورتحال تھی کہ چند سیکنڈ اوپر نیچے ہوتے اور امریکہ یہ مس کر دیتا, ایک بھی میزائل مس کرتا تو یہ سیدھا جا کر ایلات کے اوپر اس نے ہٹ کرنا تھا. اور یہ اتنا خطرناک تھا کہ اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اندر وہ تباہی آنی تھی کہ شاید ہم نے انسانی تاریخ میں اتنی بڑی تباہی نہ دیکھی ہوتی. یعنی سب کچھ تباہ و برباد تھا اور اس کے بعد اسرائیل کے اندر شاید کوئی یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے بعد پھر ایک لمحہ لگتا تو تیسری جنگ عظیم چھڑ جاتی. اگر 1 سیکنڈ لگتا کیونکہ یہ ہوٹلوں پہ جا کر گرنے تھے اور یہ گراؤنڈز پر گرنے تھے اور یہ وہاں پر گرنے تھے جس سے پورے کا پورا علاج جو تھا وہ ڈھیر بن جاتا. اگر یہ 4 میزائل وہاں پر آتے اور اتنی تباہی ہونی تھی, ہم نے انسانی تاریخ میں ایسی تباہی کم ہی دیکھی ہوگی جو یہاں پر ہو جانی تھی اور یہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جانا تھا. ایلات اصل میں وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اسرائیل نے اتنا انویسٹ کیا ہے, پیسہ اتنا انویسٹ کیا ہے اور وہ ٹورزم کے لیے سارا سال پروموٹ کرتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ذرا سا مس ہو جاتا, ایک پوائنٹ بھی مس ہو جاتا تو یہ صورتحال ہوتی کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہاں پر کیا تباہی اور کیا معاملہ آتا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ اسرائیل کے لیے کتنی پینک زدہ ہو چکی ہے کہ یعنی دیکھیں آپ جب جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک نہیں کئی دفعہ یہ معاملہ آتا ہے. یہی بات امریکہ کے کرنل نے آ کر کہی ہے کہ آپ سوچیے ذرا اگر یہ ہوتا تو اس کے بعد کیا ہوتا. اسرائیل نے بمباری کر دینی تھی اور اس کے بعد حماس نے حملہ کر دینا تھا, حزب اللہ نے کر دینا تھا, ایران نے کر دینا تھا اور امریکہ نے یعنی امریکہ اگر بچانا پڑتا تو اسرائیل نے کہنا تھا تباہ کر دو. پھر اس نے کچھ نہیں دیکھنا تھا, اس نے کہنا تھا سب کچھ اڑا دو. اسی چیز کے بعد تیسری جنگ عظیم چڑھ چکی تھی. چند سیکنڈ صرف لگے ہیں, چند سیکنڈ کہ بچت ہو گئی ہے اسرائیل کی. یہ اسرائیل نے خود کہا ہے. یہ بات اگر کسی اور نے کہی ہوتی تو سمجھ بھی آتی تھی کہ نہیں یار اس کا ایک اندازہ ہے.